فرمائے۔ ہمارے درمیان محقق مسائل جدیدہ حضور سراج الفقہا مفتی نظام الدین صاحب کے بلا تشریف فرما ہے، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اور حضرت کو ابھی تشریف لے جانا ہے ماپولی، اس لیے حضرت کا حکم ہے کہ بلا تاخیر جو ہے حضرت گفتگو فرمائیں گے۔ تو حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست کے معزز مہمان حضرت علامہ سراج الفقہا محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے التماس کرتے ہیں کہ حضرت اپنی بصیرت افروز خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، رواہ الامام البخاری۔ وقال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی فإن لم یستطع فبقلبی وذلک اضعف الایمان، رواہ الامام مسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من لم یوقر کبیرنا ومن لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، وہ ہم سے نہیں، یعنی ہمارے پسندیدہ طریقے اور سنت سے نہیں ہیں۔ اس لیے ہر کبیر کو اپنے صغیر کے ساتھ شفقت کا اور رحم و مہربانی کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور ہر صغیر کو اپنے کبیر کا احترام دل سے کرنا چاہیے۔ اس حدیث پر عمل ہو تو فیض رسانی کا سلسلہ دونوں طرف سے برابر جاری رہتا ہے۔ حضرت مولانا افتخار احمد قادری دامت ظل العالی ہمارے استاذ عربی ادب ہیں، اور حضرت ان کے ساتھی ہیں۔ استاذ نہیں، صف استاذ میں تو ہیں، اس لیے میں استاذ جیسا ادب کرتا ہوں۔ کبیر ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ من لم یوقر کبیرنا سرکار کا ارشاد ہے، تو یہ تو سب کے اوپر صادق ہے، ہم پر بھی صادق ہے۔ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، کیونکہ ہم تک رسول اللہ کی یہ تعلیم اور یہ تربیت پہنچی ہے۔ ہم جیسا کریں گے ویسے ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھی کریں گے۔ اپنے اساتذہ ہوں یا صف اساتذہ میں ہوں، دل سے ان کی تعظیم اور محبت کا ایک فیضان یہ ہوتا ہے کہ روحانی سلسلہ ان سے جڑ جاتا ہے، اور یہ روحانی سلسلہ استاذ کے ذریعے ان کے استاذ سے، ان کے استاذ سے، ان کے استاذ سے، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے اور ان کے واسطے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے یہاں سے وہاں تک، اور اس رابطے کا فیضان برقی لہروں سے بھی زیادہ تیز ہوتا ہے۔ برقی لہروں کا یہ عالم ہے کہ آپ بٹن دبائیے، لائن خالی ہے تو فوراً امریکہ میں گھنٹی بجنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور روحانی لہروں کا یہ عالم ہے
کہ یہاں بات شروع ہوئی نہیں کہ جہاں بھی وہ علم ہوگا وہاں سے برقی لہروں سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ شاگرد تک آ جاتا ہے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے مجمع میں بیٹھتا ہوں، اس لیے عام ہوتا ہے کہ جس کو جو پوچھنا ہو پوچھے۔ مجھے کیا معلوم مجھ سے کون پوچھے گا، کیا پوچھے گا، اور بڑے بڑے لوگ سوال کرنے والے ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ سوال کرتے ہیں، اور بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ان کو کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، لیکن ادھر سوال مکمل ہوتا ہے، ادھر محسوس ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر جواب نازل ہو گیا اور زبان سے اس کا جواب جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اساتذہ کا علمی فیضان ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ استاذ کے پاس ہے تو اس کا جواب برق رفتاری سے میرے پاس آئے گا، ان کے پاس نہیں ہے تو اوپر جس کے پاس بھی اس کا علم ہوگا، اس کا جواب ہوگا، وہاں سے برق رفتاری کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ ہم نے کبھی کسی استاذ کی شان میں بے ادبی نہیں کی، اپنے کسی بڑے کی بے ادبی نہیں کی، اس لیے سب سے میرا روحانی سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، ہمارا تو دامن خالی ہے، لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں اوپر تک ان کا دامن علم سے لبریز ہے۔ یہاں نہیں ہے تو وہاں سے آ جائے گا، آئے گا وہاں سے، تقسیم ہوگا یہاں سے۔ ایک بار ایسا ہوا بمبئی کے اسٹیج پہ 5-6 سال پہلے، ایک سوال کا جواب فوراً میرے ذہن میں نہیں آ سکا، تو میں نے وعدہ کیا کل اس کا جواب دوں گا، اور جب میں کرسی سے ہٹا تو اس کا جواب آ بھی گیا، لیکن وعدہ کر لیا تھا، میں نے کہا کل بتاؤں گا۔ میں یہ سوچنے لگا کیا کسی استاذ یا کسی بڑے کی شان میں مجھ سے کوئی بے ادبی ہوئی ہے، کسی کو رنج پہنچا ہے، آخر یہ فیضان کیوں نہیں آیا؟ مگر جب کرسی سے اتر کے بیٹھا تو وہ فوراً جواب آ گیا، تو میں سمجھ گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آپ بھی وہ روحانی سلسلہ قائم کیجئے جو میں نے قائم کیا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، اپنے اساتذہ کا ادب کیجئے، یہ روحانی سلسلہ وہاں تک قائم ہو جائے گا۔ آج کے اجلاس کی آج کے اجلاس کا یہ پہلا پیغام ہے۔ اب حضرت نے ایک دل کی بات کہہ دی تو میں نے بھی کچھ سنا دیا، اس کو اپنے دل کے نہا خانے میں محفوظ رکھیے گا، اس پر عمل کیجئے، اور پھر اللہ کی طرف سے فیضان دیکھیے کہ کیسا فیضان جاری ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ بڑے ذہین، بڑے فتین، بہت بڑے عالم، ان کے فیضان کا دریا جاری نہیں ہو سکا، اور یہاں فیضان کا سوتا ایسا بہ رہا ہے جو ہندوستان گیر ہی نہیں، عالمگیر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا ہے اس کے پیچھے پس پشت؟ یہ سب اساتذہ کی روحانی برکتیں ہیں، ان کا روحانی فیضان ہے۔ یہ روحانی فیضان ہمارا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہاں نہیں تو وہاں تو ملے گا نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانیے دل و جاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ یہاں نہیں، نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ تو اس دربار سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، اپنے بڑوں کی تعظیم کر کے، ادب کر کے، دل میں محبت رکھ کر کے۔ آپ بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ آج ہمارا حال عجیب سا ہو گیا ہے۔ اپنے سماج پر ایک نظر ڈالتا ہوں کہ کہیں کوئی اپنا ہے۔ مقننہ قانون ساز اداروں کو دیکھیے، پارلیمنٹ ہے، اسمبلی ہے،
ہم کتنے ہیں اور کہاں ہیں؟ کچھ ہیں ہم لاپتہ ہیں. وہیں سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ہم وہیں سے غائب ہیں، لاپتہ ہیں. نیچے آئیے. سپریم کورٹ وہ قانون ساز ادارہ بھی ہے اور قانون داں ادارہ بھی ہے. قانون نافذ بھی کرتا ہے، قانون بناتا بھی ہے. وہاں ہم آپ ہیں، کوئی وجود ہے ہمارا. جب مشکل گھڑی آتی ہے تو سپریم کورٹ سنبھالتا ہے. جہاں آپ ہیں ہی نہیں تو آپ کی حالت زار پر کون روئے گا؟ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کی حالت زار پر کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا کہ کسی کے گھر میت ہوتی ہے، اس کی آل اولاد ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں، تو رحم بھی کھاتے ہیں اور روتے بھی ہیں. جو درد کرب وہ محسوس کرتے ہیں، دوسرا نہیں محسوس کرتا. دوسرے آتے ہیں، ہمارا غم بانٹتے ہیں، کچھ کلمات خیر کہہ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری ہر مشکل گھڑی میں کام آئے گا وہ ہماری اولاد ہوگی. نہیں ہے تو کون ہمارے کام آئے گا؟ کون ہمارا ذکر خیر کرے گا؟ کون ہمارے لیے فاتحہ کی محفل سجائے گا؟ کوئی ہوگا؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری مدد نہیں ہوتی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب وہاں ہے ہی نہیں تو ہمارے حال زار پر کوئی رونے والا بھی تو نہیں ہوگا. پورا خالی ہم نے چھوڑ دیا ہے. اچھا، نیچے وہ کورٹ میں آئیے تو وہاں بھی آپ ایک لائن سے دیکھتے جائیے، خالی خالی خالی. ہم آپ نہیں ہیں، لاپتہ ہیں. یہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں. پارلیمنٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اسمبلی ہاؤس آپ کا انتظار کر رہا ہے، سپریم کورٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ قانون کی باغ ڈور سنبھالو. اور ہم ہیں کہ نہیں جاتی. اچھا، وہاں سے نیچے آئیے. جو انتظامی ادارے ہیں جہاں ڈی ایم اے ڈی ایم وغیرہ بند ہوتے ہیں، ان انتظامی اداروں میں ہم کہیں ہیں. غور کیجیے گا، تنہائیوں میں جائزہ لیجیے گا، پتہ چلے گا کہ انتظامی ادارے بھی ہم نے چھوڑ دیے ہیں، دور ہو گئے ان سے. انتظامی ادارے ہی تو انتظام سنبھالتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. آپ ہیں ہی نہیں تو کون آپ کے حال زار پہ رحم کھائے گا؟ جس سے جتنا رحم ہوگا وہ کرے گا، مگر آپ کی قوم کو کتنا کوئی سنبھالے گا؟ قوم سو رہی ہو، آپ گر رہے ہو تو کوئی سنبھال سکتا ہے، لیکن اسی کے اوپر آپ نے تہیہ کر لیا، آمادہ ہو گیا کہ ہم گر کے رہیں گے، تو کوئی کتنا سنبھالے گا؟ پولیس کا شعبہ، پولیس کے محکمے، یہ غور کیجئے تو یہ حکومت سنبھالتے ہیں، حکومت یہی چلاتے ہیں. ایک دن اگر پولیس کا محکمہ شعبہ ہڑتال کر دے تو پتہ نہیں پورے ملک میں کیا ہو جائے. تو حکومت کو دیکھیے تو سنبھالنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. پولیس کا کارنامہ، پولیس کا کردار بہت ہی اہم ہے، مگر دور دور تک دیکھیے کہیں کچھ ہے؟ کچھ نہیں. ایک مرتبہ ایک وکیل صاحب مسلم ہیں، ہمارے پاس آئے. کچھ ان کے بھی مسائل وابستہ ہو جاتے ہیں ہم لوگوں سے، ہم لوگوں کو ان سے، تو ان کے ہم سے بھی کوئی مسائل سمجھنے کے لیے آئے. ان کے مسائل ہم نے حل کر دیا. میں نے پوچھا، وکیل صاحب آپ جس ضلع میں کام کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، وہاں مسلم وکلاء کتنے ہوں گے؟ تو ہوں گے نہیں ہیں. کتنے ہیں؟ 100. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ بہت ہیں. کہ ایک چیز اور سنیے، غیر مسلم 4,500 ہیں. کوئی نسبت ہے؟ ہم نے سنا 100 ہیں تو ہم کو بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا نہیں، ایک بات اور سن لیجئے کہ غیر مسلم 4,500 ہیں.
تو وکالت کا میدان بھی ہم نے چھوڑ دیا، نہ کوئی آپ کی وکالت کرنے والا اور نہ ہی کوئی انتظام کرنے والا، نہ کوئی کچھ دیکھ ریکھ کرنے والا۔ بینک کا محکمہ ہے خالی، ڈاک خانے کا محکمہ ہے خالی، ریلوے کا محکمہ ہے خالی، ہوا بازی ہوائی جہاز کے محکمے ہیں خالی۔ سب دیکھتے جائیے، سب ہم نے آپ نے خالی کر رکھے ہیں۔ کبھی سوچا بھی کہ ہم نے خالی کر رکھا ہے، ہم کہیں نہیں رہیں گے تو ہمیں کتنا کوئی سنبھالا دے گا؟ اچھا اتنا خالی کیوں ہوا، اس پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ مگر تھوڑا سا تجارتی دنیا میں بھی آئیے کہ تجارت کی دنیا میں ہم کتنا آگے ہیں۔ ہم نے تجارت دنیا میں حصہ لیا ہے مگر اس میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ ناکامی کے اسباب کیا ہیں، اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ دینی تعلیم کو ہم نے کچھ اپنے قابو میں رکھا ہے، لیکن وہ بھی کتنا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے سب کو ملا جلا کر 2-2.5% ہیں۔ اب ان میں ہم لوگ کتنے ہیں؟ اب جوڑ لیجئے، چلیے مان لیجئے کہ ہماری جماعت بہت بڑی ہے تو 1% ہم لوگ ہیں اور 1% میں باقی دوسرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو 1% نہ ہوئے نا، 99% کون لوگ ہوئے؟ جاہل، ناخواندہ، بے شعور، یہی تو ہوئے نا۔ تو جس قوم کا 99% طبقہ ناخواندہ ہوگا، جاہل ہوگا، گنوار ہوگا، دینی شعور سے خالی ہوگا، وہ قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اور کس میدان میں وہ نمایاں اور ممتاز مقام حاصل کر سکتی ہے؟ کہیں کچھ نہیں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ تو ہم نے بیماریاں بتائی ہیں، چند بڑی بڑی بیماریاں، یا کہہ لیجئے کہ مسلمانوں کے اسباب زوال۔ یہ زوال آیا کیوں؟ اتنا زبردست زوال ہر قوم پہ آتا ہے، زوال بھی آتا ہے، عروج بھی آتا ہے، لیکن یہ تو زوال ہی نہیں ہے، ذلت کی پستیوں میں اپنے آپ کو ڈھا لینا ہے، گرا لینا ہے۔ یہ زوال سے بہت نیچے درجے کی حالت ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم کچھ اسباب کے پیش نظر، کچھ اسباب کی بنیاد پر مایوسی کے شکار ہوئے اور ہم نے عجلت میں بے سوچے سمجھے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان شعبوں میں نہیں رہیں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے مال و دولت ہو تو بہت ہے۔ پھر صاحب تجارتی دنیا میں آئے اور اس میں بھی ناکام ہو گئے، اور آج جو حال بد ہے وہ سب پر ظاہر ہے۔ کیوں ناکام ہوئے؟ اس کا سبب سنیے۔ تجارت دنیا میں ناکام ہونے کا سبب کیا ہے؟ کہ ہماری جو بھی تجارت ہے یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ تجارت کے شرعی اصولوں پر قائم ہو۔ ہم اس سے کچھ بھی ہٹیں گے تو جس قدر ہم تجارت میں اسلامی اصولوں سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ہی ہماری تجارت ناکام سے ناکام تر ہوتی چلی جائے گی۔ برا مت مانیے گا، آپ لوگ ضرور پاس پڑھیے تو بڑی میٹھی چائے پلائی، یادگار ہے چائے، یہ وہاں فیض صاحب یہ رکھ لیجیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مجھ سے ایک سوال ہوا گرین ڈے کے بارے میں، یہاں بمبئی کے آزاد میدان میں، وادی نور میں، لاکھوں کے مجمع میں۔ میں نے اس کے بارے میں وضاحت سے بتا دیا کہ گرین ڈے میں خرید و فروخت، تجارت، انویسٹ یہ ناجائز ہے، اس سے مسلمان بچیں۔ دوسرے سال پھر سوال آیا، وہ شاید یہ بھول گئے کہ مفتی صاحب بھول گئے ہوں گے تو دوبارہ پوچھ لیا جائے۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جواب شریعت کے اصولوں پر دیا جاتا ہے، تو جو اصول پچھلے سال تھا وہ آج بھی برقرار ہے، تو حکم تو وہی رہے گا۔ تو وہ لوگ میرے گھر پہ آ گئے
اور ایک مفتی، بہت بڑے مفتی کا فتویٰ لے کر کے ہم نے کہا میں نے پڑھ لیا، فتویٰ بڑی محنت سے لکھا گیا ہے، میں اس کے اندر یہ نقص کا پہلو ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دستخط نہیں کریں کہ میں نے کیسے دستخط کروں، وہ رہے تو ہم سمجھا دیں ان کو۔ بال ایک بہت بڑے دارالفتہ سے انہوں نے فتویٰ لکھوا لیا، میرے پاس لائے، تصدیق کر دیجئے، اور کتنے دستخط تھے۔ ہم نے کہا نہیں، میرا موقف وہی ہے، تحقیق وہی ہے، میں جو کہتا ہوں تحقیق کر کے بولتا ہوں۔ میرے پاس دلیل ہے حدیث شریف سے بھی، کتب شریعت سے بھی، اعلیٰ حضرت سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہوائی جہاز کا کرایہ دیں گے اور آپ کے یہاں پہنچائیں گے۔ ہم نے کہا آپ کو مبارک ہو، ہم اس کام کے لیے نہیں آئیں گے۔ خیر، فتویٰ جاری ہو گیا، اعلان ہو گیا، اور 100 200 1000 2000 نہیں، لاکھوں سنی علماء، ائمہ، عوام اس میں پھنس گئے۔ اور ایک دن ایسا آیا، تھوڑے ہی دنوں میں ایک دن ایسا آیا کہ ان کے جتنے بھی دفتر تھے مختلف صوبوں میں، ان تمام دفتروں پر 11:05 پر ایک ساتھ سی بی آئی کا چھاپا پڑا، سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج تک ان کا پتہ نہیں کون کہاں ہے، کون کہاں ہے۔ کروڑ کروڑ کی رقم ہماری ڈوب گئی۔ لوگ میرے پاس آئے، میں نے کہا، میں کہتا نہیں تھا، اور میں نہیں کہتا تو سنو، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ ہم وہی کہتے تھے، جب اللہ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تب شکایت کیسی؟ مبارک پور بڑا خوشحال قصبہ تھا، بڑا خوشحال قصبہ تھا، لوگ کھاتے پیتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک بڑا ماہر تاجر نکلا کہ جو مجھ سے یہ سامان لے تو میں اس کو 3 مہینے میں 10% نفع دے دوں گا۔ اب صاحب چالو ہو گیا، میرے پاس سوال آنے لگے، میں نے جواب دیا کہ ناجائز ہے، سود ہے، سود ہے، سود۔ کتنے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ایک حاجی صاحب آئے تو ان کا میں نے کچھ کام کیا تھا تو مجھ سے بہت خوش تھے کہ حضرت آئے، مسافہ ملا، دستبوسی کی، کتنا ادب سے ملے گی، سبحان اللہ۔ وہی مسئلہ پوچھ دیا، میں نے سمجھایا کہ ناجائز ہے۔ دھیرے سے اٹھے اور چلے گئے۔ دستبوسی دور کی بات ہے، مسافہ دور کی بات ہے، جیسے لگتا تھا کہ میں نے ان کی جیب کاٹ لی۔ ایک ہفتے کے بعد واپس آئے اور بہت خوش تھے، مسافہ ملا، پھر دستبوسی کر دی۔ ہم نے کہا بھائی صاحب خیریت تو ہے نا؟ تو کہنے لگے حضرت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا شکریہ تو ادا کیجئے، ہم تو کوئی خراب کام تو نہیں کرتے ہیں، کیا بات ہے، کوئی شکریہ ادا کرتے؟ اس دن تو آپ بہت ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے 2 ہی دن کے بعد وہ کروڑ پتی جو پورے قصبے کی رقم اپنے پاس جمع کرتا تھا، غریب گھر کے لوگوں کو جن کو سوچا نہیں جا سکتا تھا، لاکھوں لاکھ روپے جمع ہوئے تھے۔ دماغ فیل ہو گیا، مر گیا۔ گھر کے لوگوں نے کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں، سب کی رقمیں تقریباً ڈوب گئیں اور لوگ بیکار ہو گئے، معاشی کمر ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے تو یہ کہنے لگے حاجی صاحب کہ میں گیا تو میں نے سوچا کہ ایسے بتاتے رہتے ہیں، پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اللہ نے میری مدد کی کہ اگر یہ جائز کہتے تو ہم ان کا فتویٰ مان کر کرتے، ناجائز کہتے تو بھی ہم کو ان کا فتویٰ ماننا چاہیے، چلو نہیں جمع کریں گے۔ تو کہا مفتی صاحب میں 8 لاکھ روپے جمع کرنے جا رہا تھا، فیصلہ کر چکا تھا، آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نے 8 لاکھ روپے روک لیے، اور جمع کر دیا ہوتا تو 3-4 روز کے اندر میرا 8 لاکھ روپے ڈوب گیا ہوتا۔ شکریہ اس بات ادا کر رہا ہوں کہ میرا 8 لاکھ روپیہ محفوظ ہو گیا۔ میری زندگی میں میرے فتوے سے متعلق ایسے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے مانا بچ گئے، نہیں مانا ڈوب گئے۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری تجارت کی پٹری، ہماری تجارت کی گاڑی شریعت کی پٹری پر چلنا چاہیے۔ شریعت کی پٹری سے گاڑی ہٹے گی تو یہ یمحق اللہ الربا کا اعلان ہوگا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ جو قومیں سود کی قائل نہیں ہیں، وہ اگر ترقی کرتی ہیں تو کر سکتی ہیں۔ ہم تو سود کی حرمت کے قائل ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ہم کو وہی کرنا چاہیے جو قرآن کہتا ہے۔ اس لیے ہماری قوم تجارت کی لائن میں ناکام ہو گئی، فلاپ ہو گئی۔
کیونکہ کم لوگ ہیں جو شریعت کی پٹری پر اپنی تجارت چلاتے ہوں. عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں اس میں نفع ہے چلو کر لو. سوچا نہیں کہ رزق حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت بے پناہ ہے، اور رزق حرام بہت بھی ہو تو وہ بالو کا ڈھیر ہے. یہ نہیں سوچا لوگوں نے. اصلی تعلیم سے ہم نے کنارہ کشی کر لی. ہم نے ہر جگہ یاکم و یاہم جیسے پڑھ لیا، ان سے بچو اور اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو ہم نے سمجھا. اس کا مطلب کہیں کچھ اور تھا، کہیں اور پر اس کو منطبق ہونا چاہیے تھا. یونیورسٹیوں پر بھی منطبق کر دیا، کالجوں پر بھی منطبق کر دیا، کورٹ پر بھی منطبق کر دیا، اسمبلی پر بھی منطبق کر دیا، پارلیمنٹ پر بھی منطبق. کہاں کہاں منطبق کریں گے؟ جب ہر جگہ آپ منطبق کرتے جائیں گے تو آپ کو الگ ہونا پڑے گا. دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. آپ تجربہ شاہد ہے کہ دنیا کی اس دوڑ میں ہم پیچھے رہ گئے، دنیا آگے اور بہت آگے چلی گئی. یہ کیوں ہوا؟ عصری تعلیم سے ہم نے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی. جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا وہ قوم کبھی دنیا کا ساتھ نہیں دے سکتی ہے. جس قوم کے پاس دینی علم نہیں ہوگا وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، اللہ کا فضل اور اللہ کی طرف سے برکت نہیں حاصل کر سکتی ہے. تو عصری علوم سے بھی دوری ہو گئی، دینی علوم سے بھی دوری ہو گئی، اور اب ہمارے سماج کے بگاڑ کا اخلاقی فساد یہ عالم ہو گیا کہ جیسے یہ امتیاز ہی نہ رہ جائے کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے، کون استاذ ہے کون شاگرد ہے، کون ماں اور باپ ہے کون بیٹا اور بیٹی ہے. سارے امتیاز آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی تھیں، میں نے اس کا ایک جائزہ لیا تو بے شمار نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور قیامت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے. مثلا قیامت کی نشانی ہے کہ علم کم ہوتا جائے گا اور جہل بڑھتا جائے گا. تو دیکھ لیجئے صاحب، سچائی یہی ہے. ایک جائزہ لیجئے کہ ہماری قوم سے علم گھٹتا جا رہا ہے اور جہالت بڑھتی جا رہی ہے. رسول اللہ کا فرمان صادق ہے. ہمارے آقا نے فرمایا تھا سرکار عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ لوگ جاہلوں سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ بتائیں گے تو وہ بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. یہ بھی کام شروع ہو چکا ہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ زنا عام ہو جائے گا، تو زنا کا ظہور ہو چکا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب میراث کا دروازہ کی تقسیم کا دروازہ بند ہوگا تو سمجھو یہ قیامت قریب آ گئی. تو وہ بھی ہو چکا، میراث دروازہ بند ہو چکا. آج بچیوں کو، بہنوں کو، بھانجیوں کو، پھوپھیوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. اس طریقے سے ایک ایک کر کے آثار قیامت، علامات قیامت آپ جائزہ لیتے جائیے تو لگے گا کہ ہم نے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، تو اس میں فکر کی ایک راہ یہ ہے کہ جب ہمارے آقا دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا ہی دیا کہ یہ بھی قرب قیامت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ہم اسے روک کیسے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے وہ نشانیاں دو طرح کی ہیں، اور جتنے بھی نشانیاں ہیں ہم چاہیں تو رک سکتی ہیں. نشانیاں رکیں گی تو نہیں، لیکن بلائیں اس کی دور ہو سکتی ہیں. یہ نشانیاں کیوں ظہور پذیر ہوئیں اور کیوں ہو رہی ہیں اور کیوں ہوگی؟ مثلا سورج مغرب سے طلوع ہوگا، کیوں طلوع ہوگا؟ کیا وہ ہماری اختیار سے باہر ہے؟ اس میں ہمارے قصور کا، ہماری تقصیرات کا، ہماری خامیوں کا دخل نہیں ہے. ہم علماء کا کیا اس میں دخل ہے وہ میں سنانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی، صحیح مسلم شریف سے، ایک سرکار نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر یعنی خلاف شریعت کام دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، پکڑ کر روک چھوڑو. کیا کر رہے ہو؟ جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے سمجھائے، منع کرے. جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل میں برا جانے. ایمان کا سب سے کمزور درجہ، سب سے اونچا درجہ کیا ہے؟ کہ روک دے. اس سے نیچا درجہ کیا ہے؟ زبان سے سمجھائے. اس سے نیچا درجہ کیا ہے؟ دل سے برا جانے.
فتاوی عالمگیری میں ہے ہاتھ سے روکنا یہ کام ہے حاکموں کا، تو آپ لوگ یہ کام مت کیجیے گا، کیونکہ شراب خوروں کی ایک جماعت ہو، 10-20 بیٹھے ہوں، اب آپ جائیں ہاتھ ان کی بوتل اٹھا کر پھینک دیں تو آپ ان کی بوتل توڑیں گے، وہ آپ کا سر توڑیں گے، تو یہ کام تو آپ مت کریں گے، کیونکہ وہ کام ہے حاکموں کا، وہ حاکموں کے حوالے ہے۔ علماء کے ذمہ کیا کام ہے؟ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ زبان سے سمجھانا، روکنا، منع کرنا یہ عالموں کا کام ہے۔ کیا ہم سود خوروں کو روکتے ہیں؟ سود خوری عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہم نے روکا ہے۔ شراب خوری عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے، ہم نے روکا ہے۔ غیبت عام سے عام، یہ سب علامات میں قیامت میں بیان کر رہا ہوں، غیبت عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے، کیا ہم روکتے ہیں؟ زنا کی طرف لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، کیا ہم نے روکا ہے؟ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جائزہ لیجئے گا تو سب واضح ہو جائے گا۔ آج موبائل میں سب کچھ ہے، بند کمرے میں لوگ کیا دیکھتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد کو، بچوں کو، بھتیجوں کو روکا ہے؟ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری جو ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اپنی ذمہ داری سے ہم اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پورے سماج پر ایک عجیب سا غیر شرعی اور مایوس کن بادل چھاتا جا رہا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بہت بڑے محدث، شافعی مذہب کے بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے سماج سے اٹھتا جا رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، صدیوں پہلے انہوں نے یہ بات لکھی، آج ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ بادشاہوں کو بھی روک دیتے تھے، تم نے یہ غلط کیا ہے، لیکن آج ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں روک پاتے ہیں۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اپنی زبانیں روک دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر چھوٹا بڑا خلاف شرع کاموں میں پھنستا جا رہا ہے اور برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ جب برائیاں زیادہ عام ہو جائیں گی، جب زیادہ عام ہو جائیں گی اور دنیا اپنے حال سے یہ ظاہر کر دے گی وہ توبہ کرنے والی نہیں ہے، اعمال صالحہ کی طرف رجوع کرنے والی نہیں ہے، ایمان لانے والی نہیں ہے اور گناہوں سے بچنے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ کا فیصلہ ہو جائے جب تم کچھ کرنے والے نہیں ہو، تو اب ہم بھی اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا، اس کے بعد اب لوگ گھبرائیں گے، یہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، کوئی توبہ کرے گا، کوئی ایمان لائے گا، کوئی تقوی شرعی اختیار کرے گا، کوئی نماز پابندی کرے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا اب سب بیکار ہے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔ تو توبہ کا دروازہ بند ہوا، بند کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا سبب کون بنا ہے؟ ہم اور آپ بنے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، ان ساری چیزوں پر نظر رکھیں۔ اب ایک نشست میں ساری باتیں بتائی نہیں جا سکتی ہیں، لیکن اجمالی طور پر ہم کچھ باتیں اب بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عالم امام جس مسجد میں ہو، جس محلے میں ہو، جس علاقے میں ہوں، وہ لوگوں میں 10 منٹ کا وعظ کریں، کسی دن علم کی اہمیت پر توجہ دلائیں کہ دینی علم بھی حاصل کیجیے، اصلی علم بھی حاصل کیجیے، ادھر توجہ دیجیے، اور کبھی زنا سے بچنے پر، کبھی غیبت سے بچنے پر، کبھی سود سے بچنے پر، کبھی بچیوں کے درمیان تقسیم میراث پر، وغیرہ وغیرہ، یہ کرتے جائیے۔ ہر امام، ہر عالم اپنی جگہ پہ یہ فیصلہ کر لے تو یاد رکھیے کہ پتھر پر بھی اگر بار بار پانی گرتا ہے تو پتھر کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل، بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔
ان پتھر دلوں کو موم بنانا آپ کا کام ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری آواز میں، ہمارے کلمات میں، ہماری باتوں میں تاثیر نہیں ہے، مگر ہم ان زبانوں سے رسول اللہ کا کلام پڑھیں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، رسول اللہ کی حدیثیں پڑھیں گے، تو ان حدیثوں میں تاثیر ہے۔ وہی حدیثیں ہیں جو کبھی آج سے 1450 برس پہلے سنائی جاتی تھیں تو لوگوں کے دل ڈال جاتے تھے۔ وہی آیتیں ہیں کہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے، تقوی شار ہو جاتے تھے، گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو معاف کیجئے گا، جیسے ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے نا، بیچنے والے سامان میں، تو ہم لوگوں نے بھی کچھ ملاوٹ شروع کر دی ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے معنی اور مطلب میں کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے، تو تاثیر کیا پیدا ہوگی صاحب؟ اس میں وہ تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر ہیں، 2 ڈاکٹر ایک ساتھ پڑھ کے آئے، ایک کی کا طب بہت کامیاب اور ایک بہت ناکام۔ تو میں ایک روز گیا جو بہت ناکام ہوئے ان کے یہاں کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی ہے، زکام ہے، یہ ہے وہ ہے، ذرا دوا لکھ دیجئے۔ کہ میں دوا دے دیتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ کھانسی کا جو سیرپ تھا اس کو انہوں نے ایک شیشے میں ڈالا، آدھی دوا ڈالی، آدھا پانی ملایا، کہا لے جا پی لیجیے گا۔ تو میں نے سوچا کہ صرف دوا ہوتی تو اثر کرتی، یہ پانی کیا اثر کرے گا؟ تو ملاوٹ میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کا پیسہ دیا، شکریہ ادا کیا، ہمیں رات سمجھ میں آ گیا یہ کیوں ناکام ہے۔ ان کے ہاں گیا تو انہوں نے پرچہ لکھ دیا کہ یہ ٹیبلٹ ایسے اور یہ ایسے لکھ کے آگے۔ ہم کو کوئی دوا تو کھانی نہیں تھی، ہم رات سمجھنا چاہتے تھے وہ کیوں کامیاب ہے، یہ کیوں ناکام ہے۔ اصلی سیرپ پئیں گے تو تیز اثر کرے گا، جلدی فائدہ ہو جائے گا۔ پانی ملا دیں گے تو پانی سیرپ تو نہیں ہے، پانی کیا فائدہ کرے گا، بلکہ یہ اس سیرپ کے اثر کو بھی زال کرے گا۔ تو ہم نے اپنی تقریروں میں ملاوٹ کر دی ہے، واقعات گڑھ لیتے ہیں، حدیثیں گڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے استاد تھے شیخ القرآن علامہ عبدالخان عزیزی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں اسٹیجوں پہ رہتے ہیں اور ایسی ایسی حدیثیں سنا دیتے ہیں جو موضوعات کبیر میں بھی نہیں ہیں۔ تو جب ایسی حدیث ہم سنائیں گے یا ملاوٹ کر کے سنائیں گے تو وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ مگر ملاوٹ میں بھی کچھ اصلیت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا۔ اس لیے جو کچھ بھرم ہے ابھی اس اصلیت کی بھرم ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ملاوٹ سے بچیے۔ آپ کی ملاوٹ میں، آپ کے کلام میں تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو رسول اللہ کے کلام میں ہے۔ وہی کلام کل پڑھا جاتا تھا اس نے معاشرے کی حالت بدل دی تھی، آج وہی کلام پڑھا جائے تو معاشرے کی حالت کیوں نہیں بدلے گی؟ تو آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں سے نہیں وابستہ ہیں تو اپنے پڑوس کی مسجد میں جائیے، کبھی آپ خطاب کر دیجئے، کبھی امام صاحب سے کہیے کہ اس موضوع پر خطاب کریں، خطاب شروع کر دیجئے۔ 1 مہینے تک نہیں 1 سال تک خطاب کرتے رہیے، انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں ہم بہت چوپٹ کوردہ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور تمہارے پور میں رہتے ہیں۔ وہاں میں دیکھا ہمارے دروازے قریبی ایک کنواں تھا اور وہ باقاعدہ سیمنٹیڈ وغیرہ انہوں نے کر دیا تھا۔ پہلے لوگ مرد ہیں عورتیں جاتے تھے گھڑا لے کر کے پانی بھرتے تھے، رسی کھینچ کر کے اس پر رکھتے تھے۔ تھوڑے دنوں میں 2 سال میں جہاں گھڑا رکھا جاتا تھا وہاں گڈھا ہو گیا تھا۔ ایک پتھر سینکڑوں گھڑے کو پھوڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، لیکن وہ گھڑا جس میں کوئی جان نہیں ہے وہ مسلسل پتھر پر پڑ رہا ہے تو اس کے اندر گڈھا ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلاغت نظام مسلسل لوگ سنتے رہیں گے تو ان کے پتھر دل موم نہیں بنیں گے۔ موم بنانا آپ کام ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کرام کی ذمہ داریوں پر بولنا ہے، تو یہ علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں۔ تفصیل آپ کر سکتے ہیں، تفصیل کیجئے۔ اور ہمیں پرسوں ہم لوگ جب بیٹھے ہوئے تو حضرت حکم ہوا کہ کچھ حدیثیں تھیں ان کو چھاپ دو، تو ہم نے فارم مرتب کر کے دے دیا، وہ شائع بھی ہو گئی آثار قیامت کے عنوان سے۔ 12ویں کی مناسبت سے 12 حدیثیں ہیں، ان 12 حدیثوں میں وہ احوال اور علامتیں بیان کی گئی ہیں جو آج کے دور میں قیامت کی نشانیاں بن کر
واضح طور پر ابھر کر سامنے آئی ہیں۔ ان کو دیکھیے، ان سے موضوع کا انتخاب کیجیے اور انتخاب کر کے ہفتے میں یا 2 دن پر 4 دن پر اس کو کچھ نہ کچھ 10 منٹ 5 منٹ بولیے، بولتے رہیے۔ اور یہ عمر نہ کہ یہ کہ لوگ سنیں گے تو بدل جائیں گے، نہیں بدلتے ہیں تو مایوس مت ہوئیے، آپ بولتے رہیے۔ اچانک وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ جس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا آج اس کے اندر اتنا بڑا انقلاب کیسا ہے، اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی۔ ہم شروع ہی سے مایوسی کا شکار ہو گئے اور ہم نے علم سے اپنا رشتہ توڑ دیا، قانونگاہوں سے، دانشگاہوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ مایوسی بہت بری بلا ہے، مایوسی پر بھی کچھ تقریر ہوتی رہنے سے، مہینے میں ایک مرتبہ تقریر قانونیت اور مایوسی پر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوس ہو گئے تو آپ دنیا کا دین کا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ حوصلہ بلند رکھیں گے اور چہرہ حساس بشاس رکھیں گے، امید کو برقرار رکھیں گے تو آپ رائی ہو کر بھی پہاڑ جیسا کام کر سکتے ہیں۔ مسلم ہستی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر نفس پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔